جی ویلکم بیک فورتھ ایئر. اب یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پیج 58 ہے, لاسٹ پیسیج ہے. اب اس کو تھوڑا میں گو تھرو کروں گی. سنس این enlightened mind would be a solid lamp to light the steps of any man or woman, this exaltation of reason carried with it the command for universal education. The Prophet himself said, to seek knowledge is a duty for every Muslim, male and every Muslimah, female. Universal education both for men and women thus became the sacred law of Islam 13 centuries before it was adopted by the civilization of the West. So basically in this passage we have seen that the emphasis is on education and learning and enlightened human mind, because the unenlightened and uneducated people, they are not able to lighten the path or life of other people. Lives of other people, give light to the lives of other people. Therefore, we have seen that Holy Prophet himself said that it is a duty of every Muslim, male or female, that they should get education, and it's like a sacred law in Islam, and it's centuries ago. یہ اس وہ زمانے کی بات ہے جب مغرب میں کہہ لیں کہ مغرب نے جب اس چیز کو اپنایا، یا مغرب میں اگر ہم ایجوکیشن کی سگنیفیکنس یا اس کی امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں، تو اسلام نے یہ بات تقریباً 13-14 صدیاں پہلے جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر یہ موجود ہے. اگلا جو پیسیج ہے وہ بھی سیم اسی طرح سے ہے. The Prophet is reported to have said, seek knowledge though it be in China. The following saying of the Prophet show the importance of acquiring and spreading knowledge among the people. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کے جو کہہ لیں کہ یہ اقوال ہیں، یہ اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا پھیلانا جو ہے وہ لوگوں میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. Very Allah doth not keep knowledge as a thing apart that he withhold from his servants. کہ اللہ تعالیٰ علم کو کوئی ایسی بلا شبہ ایسی چیز نہیں بناتا کہ جو وہ اپنے بندوں سے، اپنے سرونٹ سے، اپنی مخلوق سے لے but doth keep it in the grasp of men of knowledge. بلکہ علم جو ہے وہ علم والے جو لوگ ہیں ان کی وہ گرفت میں اس علم کو رکھتا ہے، ان کی پہنچ میں وہ رکھتا ہے. So that if he shall cause not a man of knowledge to remain, mankind will take foolish heads and they will be questioned and give fatwas and they will err and lead others into error. تو اگر ایسا نہ ہو، اگر کہہ لیں کہ علم والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے درمیان میں نہ ہوں، تو پھر جو انسانیت ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ بنا لے، رہنما بنا لے جو احمق لوگ ہوں، اور پھر ان سے سوالات کیے جائیں تو وہ ایسے فتوے دیں جس میں وہ خود بھی غلطیاں کریں اور وہ لوگوں کو بھی غلطیوں کی طرف لے کے جائیں. تو بیسک یہاں پہ امپورٹنس آف ایجوکیشن جو ہے وہ علم کی، جو نالج کی جو ایک سگنیفیکنس ہے. The Prophet said, the ink of the scholar is more holy than the blood of a martyr. کہ جو ایک عالم ہے اس کے جو قلم کی سیاہی ہے وہ ایک شہید کے خون سے زیادہ متبرک ہے، زیادہ کہہ لیں کہ ہولی ہے، پاک ہے. He said, an hour's contemplation and study of God's creation is better than a year of adoration. اور 1 سال کی عبادت کے مقابلے میں 1 گھنٹے کی غور و فکر جو ہے وہ اور اس اینڈ اسٹڈی آف گاڈس کریشن، غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا مطالعہ کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، تو وہ اس سے بہتر ہے. یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. The Prophet said, he dieth not who seeketh knowledge. کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. Whosoever revereth the learned revereth me. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی عالم کی یا کسی پڑھے لکھے انسان کی عزت کی تو بلا شبہ اس نے میری عزت کی. The first thing created was reason. سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا گیا وہ عقل تھی. Allah hath not created anything better than reason. تو عقل سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اس سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی. آگے بھی سارا جو ہے وہ نالج کے بارے میں ہے. Acquire knowledge, it enabled the possessor to distinguish right from wrong. It lightened the path to heaven. کہ نالج علم حاصل کرو اور یہ قابل بناتا ہے اس حاصل کرنے والے شخص کو کہ وہ اچھائی سے یا نیکی سے جو یا اچھائی سے برائی کو کے درمیان تمیز کر سکے. اور یہ
جو جنت کا راستہ ہے اس کو روشنی بخشتا ہے. اٹ از آور فرینڈ ان دا ڈیزرٹ. صحرا میں یہ ہمارا ساتھی ہے، یعنی کہ علم کی بات ہو رہی ہے. آر سوسائٹی ان سولیٹیوڈ، اور یہ ہماری صحبت ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں. آر کمپنی اینڈ آر کمپینین، اور ہمارا ساتھی ہے. وین فرینڈ لیس، جب ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. اٹ گائیڈس ہیپینیس، اٹ سسٹینڈ ان ایڈورسٹی، اور یہ ہمیں خوشی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اٹ سسٹینڈ ان ایڈورسٹی، اور یہ ہمیں بدحالی میں یا مصیبت میں ہمیں سہارا دیے ہوئے ہوتا ہے. اٹ از این آرنامنٹ امنگ فرینڈس، اور یہ دوستوں میں ایک زیور کی طرح ہے. اینڈ این آرمر اگینسٹ اینیمیز، اور دشمنوں کے خلاف ایک کہہ لیں کہ ایک ڈھال کی طرح ہے. نیدر دا ہولی قرآن نور دا ہولی پروفٹ، نہ ہی قرآن پاک نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایور کنٹمپلیٹڈ دا ایگزسٹنس آف این ایگنورنٹ مسلم. انہوں نے کبھی بھی کسی ایسے مسلمان کے وجود پر غور کیا جو کہ اگنورنٹ ہو، جس کے پاس علم نہیں ہو، جو کہ جاہل ہو. یعنی کہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا جاہل ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. Indeed, ignorant Muslim is a contradiction in terms. اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو یہ مسلمان کا ایک تضاد ہے. اگر اصطلاحاً ہم بات کریں اگنورنٹ مسلم کے، ایک مسلم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. ان دا گریٹ ایج آف اسلام این اگنورنٹ مسلم لائک این indigent مسلم could hardly have been found. تو اسلام کے جو عظیم دنوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک جاہل مسلم یا ایک ایسا مسلمان کے جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی بمشکل تھا اس کو تلاش کرنا، جیسے کہ کسی بدحال یا مفلس مسلمان کو تلاش کرنا مشکل تھا. یعنی کہ زکوٰۃ دینے کے لیے جہاں پہ ایسے لوگ نہیں ملا کرتے تھے کہ جو مستحقین ہیں، اسی طرح سے ایسا مسلمان بھی نہیں ملتا تھا کہ جس کے پاس علم نہ ہو. Islam brought religion back into its proper sphere of action, which is daily life. The light of Allah, spoken of in the Quran, is the light of every day, transfigured and glorified by the knowledge of His immanence. اچھا، یہ جو ہے اب اسفیئر آف ایکشن کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کے کویسچنس میں بھی ایک کویسچن آئے گا کہ اسفیئر آف ایکٹیویٹیز جو ہیں یا انسان کی جو لائف ہے اس کو جو ہے وہ مذہب کس طرح سے کہہ لیں کہ اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہے، یا اس کے بارے میں جو ہے کہ مذہب اور انسان کی جو زندگی کا پورا حلقہ ہے اس کے حوالے سے بات. تو یہ جو ہے ہمارا یہ اس سے ریلیونٹ ہے. تو اسلام جو ہے وہ مذہب کو لے کے آیا ایک دائرہ عمل میں، ایک مناسب کہہ لیں کہ دائرہ عمل کے حلقے میں لے کے آیا، وچ از ڈیلی لائف، جس کو ہم روزمرہ زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں. دا لائٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی روشنی، اسپوکن آف ان دا قرآن، جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، از دا لائٹ آف ایوری ڈے ٹرانسفیگرڈ اینڈ گلوریفائڈ بائی دا نالج. وہ ہر روز کی وہ روشنی ہے جو کہ اس کے وجود کے علم سے جس زندگی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو وہ روشنی عطا کی گئی ہے، جس کے ذریعے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے. دا ایم آف ریلیجن از نو فار ڈسٹینٹ آبجیکٹ. اب اگر ہم مذہب کا مقصد اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں دور کوئی کہیں فاصلے پہ وہ ایک ایسا مقصد ہے سچویٹڈ ان فیوچر، یا ایک مستقبل کی بات ہے کہ دور کی کوئی بات ہے. اٹ از پریزنٹ ہیئر اینڈ ناؤ، یہ یہاں پہ اور ابھی موجود ہے. ان سروس آف آر فیلو مین، اور یہ پوشیدہ ہے ہمارے اپنے لوگوں کی خدمت میں. The idolaters of Arabia kept asking the Holy Prophet for some miracle that might enforce the truth of what he said. اگر ہم عرب کے بت پرستوں کی ہم بات کریں تو وہ آپ سے وسلم سے پوچھتے رہے کہ اس میریکل کے بارے میں، معجزے کے بارے میں، that might enforce the truth of what he said، کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جس سے جو وہ بات کر رہے ہیں اس کی سچائی جو ہے اس کو وہ تقویت دے سکے. اینڈ دے سے، اور پھر وہ کہتے تھے what manner of a messenger of God is this who eats food and walks in the bazaars، کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا کس طرح کا طور طریقہ ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی پھرتا ہے. why is not an angel sent down to be a warner with him، تو اس کے لیے اس کے ساتھ کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا جو آ کے یہ سارے
तंबीह करे, वार्न करे, लोगों को तंबीह करे. द एबल डूअर्स सैड, और जो बुराई करने वाले थे उन्होंने कहा, ये आर बट फॉलोइंग अ मैन बिविश्ड. तो वो दूसरे लोगों को ये कहते थे कि तुम एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हो, एक ऐसे इंसान के पीछे चल रहे हो जिसके ऊपर बिविश्ड, बिविश्ड का मतलब है कि जिसके ऊपर सहर किया गया है, जादू किया गया है. And Allah answered the evildoers in words which plainly show that the, और अल्लाह ताला ने जवाब दिया उन बुराई करने वालों को इन लफ्ज़ों में, और इन लफ्ज़ों में वाज़े तौर पे ये बताया गया है, ये लफ्ज़ वाज़े तौर पे ये ज़ाहिर करते हैं दैट द डिवाइन मैसेंजर मस्ट अपील टू मेंस रीज़न नॉट देयर सेंसेस और क्यूरियोसिटी, कि जो अल्लाह का पैगंबर है वो आम इंसानों की अक्ल को भाना चाहिए, उनकी अक्ल के मुताबिक होना चाहिए, ना कि उनके जो तजस्सुस या उनकी जो हिस्स है उसके मुताबिक होना चाहिए. वी सेंट नॉट बिफोर दी एनी मैसेंजर्स बट सच एज वेरीली डिड ईट फूड एंड वॉक इन बाज़ार्स. ये भी कुरान पाक की आयत का तर्जमा है कि आप सल्लम से पहले भी हमने किसी ऐसे पैगंबर को नहीं भेजा बिलाशुबा कि जो खाना ना खाते हों या बाज़ार में ना फिरते हों. यानी कि वी सेंट नॉट बिफोर दी, कि हमने नहीं भेजा आपसे पहले एनी मैसेंजर्स, किसी भी ऐसे पैगंबर को, बट लेकिन सच एज़, ऐसे भेजे गए वेरीली बिलाशुबा डिड ईट फूड, कि वो खाना भी खाते थे, एंड वॉक इन द बाज़ार्स, और बाज़ार में भी फिरते थे. यानी कि तमाम के तमाम जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो हैं दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स, सो द ह्यूमन बींग्स कैन आइडेंटिफाई दैमसेल्व्स विद दैम, कि ये उन्हीं की तरह के इंसान हैं जिनकी ख्वाहिशात भी हैं, जो खाना भी खाते हैं, वो उनकी फैमिली भी है, वो बाज़ार में भी फिरते हैं. तो ऐसी कोई सुपर नेचुरल या ऐसे एंजल्स या किसी और क्रिएचर को कह लें कि मैसेंजर बना के नहीं भेजा गया. दैट इज़ टू से ऑल दोज प्रॉफिट्स ऑफ old whom the people thought as supernatural beings had been meant appealing to the minds of others in God's name. अगर हम इस बात की तरफ, दैट इज़ टू से, अगर हम इसका जिक्र करें, ऑल दोज प्रॉफिट्स ऑफ ओल्ड whom the peoples thought, कि वो जो जितने भी पुराने जो पैगंबर थे जिनके बारे में लोगों ने ये सोचा कि वो सुपर नेचुरल बींग्स हैं, मफूकुल फितरत लोग हैं, हैड बिन मैन अपीलिंग टू द माइंड्स ऑफ अदर्स इन गॉड्स नेम. तो वो ऐसे लोग थे जो कि लोगों के जहनों को भा जाते थे, अपील करते थे, उनके जहनों के मुताबिक होते थे, और वो अल्लाह के नाम पे, यानी कि खुदा के पैगाम के साथ इस तरह से लोगों के जहनों को भाते थे. ओके जी, आई थिंक इतना यहाँ तक इसको काफ़ी है. अब हम थोड़ा सा ना इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मैं आपको बताती हूँ. ये देखें, 2 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे, अब ये थर्ड वाला है. अ ट्रू रिलीजन इंक्लूड्स द होल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी डिस्कस. अब इसी का जो हमने आज अभी थोड़ा जिक्र किया है कि एक जो ट्रू रिलीजन है वो इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कवर करता है, यानी कि उसको आपने डिस्कस करना है. सो बेसिकली यहाँ पे जिस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे वो ये है कि यहाँ पे एक कोड ऑफ लाइफ के तौर पे हम रिलीजन को लेंगे, और दूसरी बात ये है कि पीछे अभी जो हमने इसको पढ़ा कि रिलीजन जो है वो कह लें कि रीज़न के ऊपर, वो रैशनल कह लें कि चीज़ के ऊपर वो बेस करता है. बेसिकली इस्लाम प्रीच्ड दैट reason is the best thing that ever created by God, and Islam is a religion that presents an example, and in this way we can see that this example is actually codified in all the things that are not beyond nature, or something supernatural, or something irrational, or something that is against reason. तो इस्लाम ने ख़ुद इस चीज़ को जो है कह लें कि प्रीच्ड और इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये एक कह लें कि एक रैशनल रिलीजन है, प्रैक्टिकेबल, एंड इट कवर्स ऑल द activities of human life. It surrounds the sphere of human activities, and it actually gives a complete code of life which is completely practicable, and which people can implement in their lives.
تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور کوئی بھی جو ٹرو ریلیجن ہوتا ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اس کا پریکٹیکیبل ہونا جو ہے بیسیکلی اسفیئر آف ہیومن ایکٹیویٹی، کہ انسان کی جو زندگی کی کہہ لیں کہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ کور کرتا ہے، اس کا ہوتا ہے وہ پریکٹیکیبل ہوتا ہے.